ایک واقعہ ہے قرآن میں، بہت غور سے سنیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تقریر کی، تقریر بہت اچھی تھی. پوچھا گیا انت عالم انت العالم اہل الارض، آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں. حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ ہاں میں سب سے بڑا عالم. حقیقت یہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا. کہا کہ میرا ایک بندہ رہتا ہے 2 دریاؤں کے سنگم پر، وہاں جا کر ملاقات کرو، اس سے پتا چلے گا کہ علم کس کو کہتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صاحب کو یوشع ابن نون کو لے کر کے جاتے ہیں اور مجمع البحرین میں ان سے ملاقات کرتے ہیں. کہاں آئے ہیں آپ؟ کون؟ موسیٰ. اچھا موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ بولے ہاں. کہا کہ کس لیے آئے ہیں؟ بولے آپ کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ رہ کر صبر کرنا پڑے گا، اور تم صبر نہیں کر سکتے. لو ہو. کہا کہ نہیں میں صبر کروں گا. جب بہت زیادہ اصرار کیا کہا ٹھیک ہے چلو. کہتے ہیں کہ ایک دریا کے اس پار جانا ہوا، کشتی کھڑی تھی، دونوں کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی جب بیچ بھنور میں پہنچی تو حضرت خضر جو ہے تختے اکھاڑنے لگے. لیکن کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا خرق کہا کہ تغری کا آلہ، آپ تختے اکھاڑ رہے ہیں، ارے جتنے بیٹھے ہوئے سب ڈوب کر مر جائیں گے. حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تو صبر نہیں کر پاؤ گے. کیوں بولے؟ میں نے بولنے سے منع کیا تھا. کہا کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی اب نہیں بولوں گا. آگے گئے، کشتی سے اترے، ایک گاؤں کے پاس سے گزرے، ایک لڑکا تھا، لڑکے کو پکڑا، اس کی گردن مروڑ دی، مروڑ کر کے پھینک دے نیچے، مر گیا وہ. حضرت موسیٰ نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، ارے آپ نے کیا کر دیا؟ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے. 2 مرتبہ ہو گیا. تیسری مرتبہ بول رہے ہیں اچھا اب کے اگر میں نے کچھ بولا تو پھر مجھے نکال دیجئے گا. کہا کہ ٹھیک ہے. اب بیچارے آگے گئے، شام ہو گئی تھی، بستی والوں سے کہا کچھ کھانا وانا دے دو. استطعما، دونوں نے کھانا مانگا. اس کا مطلب دونوں انسان ہیں. وہ کہتے ہیں جن یا فرشتہ، فرشتہ تو کھانا کھاتا نہیں اور جن کو اس کھانے کی ضرورت نہیں. تو دونوں نے کھانا مانگا، اس کا مطلب دونوں انسان ہیں، لیکن الگ الگ علم دیا گیا دونوں کو. تو کہا کہ کھانا دے دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی مسافر کسی بستی میں جائے تو مسافر کا حق بنتا ہے کہ بستی والے اسے کھانا دیں، اور اگر نہ دے تو مانگ لے، لاؤ. کھانا نہیں دیا انہوں نے، اتنے بخیل اتنے بدماش تھے. یہ بیچارے کہیں پڑے رہے. رات میں صبح جب اٹھے، جب چلنے لگے تو گاؤں میں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک گھر ہے، اس کی دیوار وہ گرا چاہتی ہے. جدارا یرید ان ينقض، دیوار ہے یعنی وال ریڈی ٹو کولیپس، بالکل وہ دیوار گرنے والی ہے. حضرت خضر آگے بڑھے اور انہوں نے طاقت لگا کر کے اس دیوار کو سیدھی کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو غصے میں تھے ہی، کھانا نہیں ملا تھا، اور آدمی بھوکا ہو اور کھانا نہ ملے، اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جوشیلا پیغمبر تو غصے میں آ جائے گا. کہا کہ دیوار کیوں سیدھی کی؟ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، پیسہ لے لینا. ایک تو انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، ہم لوگوں کو بھوکا رکھا، دوسرے آپ نے ان کا کام کر دیا تو کام کیا تو پیسہ لے لینا تھا. لو شئت لاتخذت علیہ. حضرت خضر نے کہا فراق بینی و بینی، چلو چلو اب جاؤ، میرے ساتھ رہ کر میں نے کہا نہیں تو صبر نہیں کر سکو گے، پھر بول پڑے تم. اب حضرت موسیٰ نے کہہ دیا تھا کہ تیسری مرتبہ بولوں گا تو چھوڑ دینا میرا ساتھ، چلا جاؤں گا میں. جب جانے لگے مایوس ہو کر کے تو حضرت خضر نے کہا وہ تینوں چیزیں میں نے کیوں کی ہیں، اس کا معنی تو سمجھتے جاؤ، مطلب سمجھتے جاؤ. کشتی کو میں کیوں اس کے تختے اکھاڑ رہا تھا، مطلب سمجھتے جاؤ. میں نے اس بچے کی گردن کیوں مروڑ دی، مار کیوں ڈالا، مطلب سمجھتے جاؤ. میں نے وہ دیوار کیوں سیدھی کی گھر کی، مطلب سمجھتے جاؤ. اللہ، ایک ہوتا ہے سامنے کی چیز کو دیکھ کر کے کوئی فیصلہ کرنا، یہ علم موسیٰ کو تھا، لیکن حضرت خضر کو وہ علم تھا کہ اس پوسٹر کے پیچھے کیا ہے. حضرت موسیٰ کو دیوار نظر آ رہی ہے، لیکن حضرت خضر دیوار کے نیچے کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا، کسی سائنسدان کے پاس نہیں وہ علم.
دیکھ کر بتا دے کہ یہاں کیا ہے. اللہ اکبر, کیسے کیسے علوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش موسیٰ صبر کرتے تو نہ جانے کتنے علم کے عجائبات ہم کو سننے میں ملتے. انہوں نے 3 ہی معاملے میں بات ختم کر دی بول بول کر کے. تو کہیں کہیں ایسا ہوتا بولنا نہیں چاہیے زیادہ, نہیں تو معاملہ خراب ہو جاتا. انہوں نے بول بول کر کے معاملہ خراب کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کاش موسیٰ خاموش رہتے تو علم کے نہ جانے کیسے کیسے عجائبات ہمارے سامنے آتے. کہا کہ وہ جو تختے اکھاڑ رہا تھا, میں خراب کر رہا تھا, آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے, وہ کوئی اچھی کشتی دیکھتا ہے نا تو غصب کر لیتا ہے. تو میں نے اس کو خراب کر دیا تاکہ وہ دیکھے کہ بھئی کشتی الٹی پلٹی ہے, خراب ہے, جان دے کھلے والے, جان دو اس کو. اور اگر خوبصورت رہتی تو وہ لے لیتا تھا. اچھا ایک نکتہ اور معلوم ہوا کہ کسی بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کو برداشت کر لینا چاہیے. تعلیم ہے. گھر میں باہر سے تالا لگا ہوا ہے, سنیں, گھر میں باہر سے تالا لگا ہوا ہے. آپ تالا توڑ کر کسی کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا, نہیں جا سکتے جی, نہیں داخل ہو سکتے. لیکن گھر میں آگ لگ گئی ہو تو لوگ چلا رہے ہیں, اجازت ہے آپ کو کہ تالا توڑے اور اندر گھس جائیں. دیکھو حالات بدلنے سے مسئلہ بدل جاتا ہے, حالات بدلنے سے مسئلہ بدل جاتا ہے. اب آپ تالا توڑ کر گھر میں گھس سکتے ہیں, اور ان لوگوں کو جو گھروں میں ہیں جلنے مرنے والے ہیں ان کو نکال کر کے سیفلی محفوظ جگہ پر پہنچانا ہے آپ کو. جی 2 نیتا کھڑے ہوئے ہوں, کس میں, کسی پوسٹ کے لیے, کسی اقتدار کے لیے, دونوں ہیں, اور میں دیکھو کہ دونوں تو خراب ہیں مگر جو کم خراب ہوئے اسی کو جتا دو. یعنی بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کو برداشت کر لیا جائے. یہ تعلیم ہے یہاں پر, یہاں تعلیم ہے. وہ تختے اکاڑ دے رہے, چھوٹی خرابی ہے, نہیں تو پوری کشتی چلی جاتی. آگے چل کر کے وہ ظالم پوری کشتی لے لیتا تھا. تو بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی برداشت کر لو گی. وہ نیتا جو کم خراب ہے, جو بڑا خراب ہے, بہت زیادہ خراب ہے, اس کو چھوڑو. چھوٹا جو کم خراب ہے اس کو جتا دو. پانی پلا ضرورت ہے. اور وہ لڑکا جس کی گردن میں نے مروڑ دی, مار ڈالا, جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ یہ لڑکا, اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے ہیں, یہ اتنا بدماش ہے, آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے یہ آزمائش بن جاتا. نکتہ یہ ملا کہ بیٹا مر جائے چلے گا مگر ایمان نہ جائے. ایمان اتنی قدر و قیمت والی چیز ہے جی. بیٹا چلا جائے کوئی پرواہ نہیں, ایمان ہاتھ سے نہ جائے. فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. جی نکتہ یہ ملا کہ ایمان اتنی قدر و قیمت والی چیز ہے کہ بیٹا اگر داؤں پر لگ جائے تو لگا دو مگر ایمان ہاتھ سے نہ جائے. اور انسان کے نزدیک بیٹے کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے. وہ بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے, بڑھاپے کے سہارے کو ہاتھ سے جانے دیا جائے لیکن ایمان ہاتھ سے نہ جانے کا. یہ تعلیم دی گئی, ایمان اتنی قدر و قیمت والی چیز ہے. اچھا کہا وہ جو دیوار سیدھی کر دی جانتے ہو, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. یہ جو دیوار ہے یہ اس گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی ہے, اور ان دونوں بچوں کا باپ صالح تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان دونوں لڑکوں کا باپ صالح تھا. حضرت ابن عباس اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں, امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہیں, قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قولہ وکان ابوہما صالحا قال حفظا بصلاح ابیہ بصلاح ابیہا اللہ بصلاح ابیہما. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس کا یہ قول طبری کے اندر اس طرح نقل کیا ہے کہ یہ جو دیوار بچ گئی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی. وہ گھر 2 یتیم بچوں کا تھا جس کی دیوار گرا چاہتی تھی, اور اس دیوار کے نیچے باپ نے خزانہ گاڑ رکھا تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو پورے گاؤں والے وہ خزانہ لوٹ لیتے. میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ ان یتیم بچوں کو ان کے باپ کا جمع ہوا خزانہ مل جائے, اور ان 2 بیٹوں کو, یتیم بیٹوں کو جو یہ خزانہ ملا اس وجہ سے کہ باپ نے ایک تھا, اللہ باپ صالح تھا. آج کہتے ہیں لوگ
کہ بھئی بیٹے کے لیے بینک بیلنس چھوڑ جاؤ, بیٹی کے لیے بینک بیلنس چھوڑ جاؤ. ارے اللہ کے بندو, بیٹے کے لیے بینک بیلنس چھوڑ گئے, اگر نیک نہیں ہے, صالح نہیں ہے, تو تمہاری جمع پوجی 4 دن کے اندر اڑا دے گا. تم نیک بنو نا. دیکھو باپ کی نیکی کی وجہ سے بیٹوں کا کتنا بڑا فائدہ ہوا. اسی وجہ سے ایک مفسر کہتا ہے کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں, نسلوں میں چلتی ہیں. اگر باپ نیک ہوتا ہے تو بیٹوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. نیکیاں نسلوں میں چلتی ہیں. جی, نیکیاں متوارث ہوتی ہیں, چلتی ہیں. حفظہ بصلاح ابیہما, اپنے باپ کے صلاح کی وجہ سے, صالح ہونے کی وجہ سے ان کو یہ خزانہ مل گیا, ورنہ دیوار گرتی اور خزانہ پورے گاؤں والے لوٹ لیتے تھے. جی, صالح دیکھا آپ نے, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. پتہ یہ چلا کہ اگر آپ صالح ہیں تو آپ کے صالح ہونے کا فائدہ آپ کے بیٹوں کو ملنے والا ہے. تو آپ صالح بنیے نا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. جی.